السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، اور ایک عنوان چل رہا ہے، نکاح کا عنوان چل رہا ہے۔ اسی کے ضمن کے اندر یہ یہ ٹاپک اسٹارٹ ہوا تھا، عنوان اسٹارٹ ہوا تھا آئے کہ جن سے عقیدے کے لحاظ سے نکاح جائز نہیں، تو اسی سے آگے اسی سلسلے کی کڑی کے اندر تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ قادیانی سے آ کے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی کڑی کو میں آگے لے کر چل رہا ہوں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو موضوع پسند آئے گا، آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل کو آپ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئکن کے بٹن کو کلک کیجئے۔ دوستوں جو عمل کے ساتھ بیٹھی ہے، جو بات سمجھ میں آپ لائک شیئر کیجئے، جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئے آپ وہ کمنٹس کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس کا جواب دوں گا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال: اس شخص سے معاشرتی تعلقات روا رکھنا جائز ہے یا نہیں جسے علاقے کے لوگ مختلف اداروں میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کی بیوی قادیانی ہے؟ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ اس مذہب کے ساتھ ہمیں اس کے مذہب سے کیا لینا، یہ ہمارے مسائل حل کراتا ہے تو ازرو شریعت جس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ شخص جب تک قادیانی عورت کو علیحدہ نہ کر دے اس وقت تک اس سے تعلقات رکھنا جائز نہیں۔ جو لوگ مذہب سے بے پرواہ ہو کر محض دنیاوی مفادات کے لیے اس سے تعلقات رکھتے ہیں وہ سخت گنہگار ہیں۔ اگر انہیں اپنے ایمان عزیز ہے، اگر وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے خواستگار ہیں تو ان کو توبہ کرنی چاہیے۔ جب تک یہ شخص اس قادیانی مرتد کو علیحدہ نہیں کر دیتا اس سے تمام معاشرتی تعلقات منقطع کر لینا چاہیے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، قرآن کریم کی آیت جس کا ترجمہ: جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھتے ہیں آپ ان کو نہ دیکھیں گے کہ وہ ایسے شخصوں سے دوستی رکھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے برخلاف ہیں، گو وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے ہی کے کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثابت کر دیا اور ان کے قلوب کو اپنے فیض سے قوت دی ہے۔ فیض سے مراد نور، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں، خوب سن لو، اللہ ہی کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ تو جیسے کہ ہم سوال پیش کیے یہ تھے کہ اگر کوئی شخص جس کی بیوی قادیانی ہو اور وہ لوگ اس شخص سے جس کی بیوی قادیانی ہے اس کے شوہر سے کام وغیرہ کرواتے ہیں، اپنے مفادات پورے کرواتے ہیں، مثال کے طور پر وہ کونسلر ہے یا کوئی بڑی شخصیت ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، تو وہ ہے کہ اس سے مفادات کے بنا پر اس سے تعلقات رکھنا کیسا ہے؟ تو جواب یہ دی گیا ہے کہ اپنے دنیا میں مفادات کے لیے مفادات کے لیے اس سے تعلق رکھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرتد ہے، وہ مرتد جو کہ زندگی کے مرتد ہے قادیانی، تو اس سے آپ کو اپنے دنیاوی لحاظ سے اگر دنیاوی لحاظ سے آپ ان سے تعلقات رکھیں جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا تھا، کسی بھی لحاظ سے کام کے لحاظ سے، تو بالکل ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ اگر جیسے کہ یہاں پر بھی بیان کیا گیا تھا، یہ قرآن کریم کی بھی آیت پیش کی گئی ہے کہ جو لوگ پورا ایمان رکھتے ہیں تو وہ اللہ کے چاہے وہ اس کا کنبہ ہو یا خاندان ہو یا اس کا بھائی ہو بھتیجا ہو، تو وہ اللہ کے دشمن سے کیا ہے وہ دوری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر آگے جنت کی آگے جیسے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کے اندر آیا ہے، تو اس کو انعام جنت دی جائے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اس کا بات کا لب و لباب یہی ہے کہ ہم جتنے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم ان قادیانی زندگی مرتدہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ایسا لوگ کہ خدا نہ خواستہ جیسے کہ بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں آخرت میں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنا ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں شفاعت رسول سے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم کر دی جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک بھی ان سے پھیر لیں۔ تو ایسے معاملات سے کہ ہم گریز کریں۔
سوال اگر کسی کو شبہ ہو کہ وہ مرتد، تو وہ ہوتا ہے جو دین اسلام سے پھر جائے، یعنی پہلے مسلمان تھا بعد میں نعوذ باللہ کافر ہو گیا۔ اس لیے جو شخص پہلے مسلمان تھا پھر اس نے مرزائی مذہب اختیار کر لیا تو وہ تو مرتد ہوا، لیکن جو شخص پیدائشی قادیانی ہو وہ تو مرتد نہیں، کیونکہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانی کفر اختیار نہیں کیا بلکہ وہ ابتدائی سے کافر ہے۔ وہ مرتد کیسے ہوا؟ جواب، اس شبے کا جواب یہ کہ قادیانی زندیق ہے۔ زندیق وہ شخص ہے جو اسلام کے خلاف عقائد رکھتا ہے، اس کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو اور تعویلات باطلہ کے ذریعے اپنے عقائد کو عین اسلام قرار دیتا ہو، اور زندیق کا حکم بعین ہی مرتد کا ہے۔ البتہ زندیق اور مرتد میں فرق یہ ہے کہ مرتد کی توبہ بے اتفاق لائق قبول ہے، زندیق کی توبہ کے قبول کیے جانے یا نہ کیے جانے میں اختلاف ہے۔ اس ایک فرق کے علاوہ باقی تمام احکام مرتد اور زندیق میں برابر ہیں۔ اس لیے قادیانی مرزائی، خواہ وہ پیدائشی مرزائی ہو یا اسلام چھوڑ کر مرزائی بنے ہو، دونوں صورتوں میں ان کا حکم مرتد کا ہے۔ جیسے کہ کہا گیا تھا کہ کوئی سوال پیش کیا گیا کہ اس کے جیسے کہ کوئی مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد وہ قادیانی کے اندر آ گیا، کہا کہ نعوذ باللہ وہ قادیانی ہو گیا، وہ مرتد ہے۔ اب ایک بندہ جو شروع سے ہی قادیانی ہے تو اب وہ قادیانی ہے تو وہ کیسے مرتد ہوگا؟ یعنی کہ جو شروع سے ہی قادیانی ہے، یعنی کہ اس نے آنکھ کھولی تو اس کا خاندان کا قادیانی تھا، تو اب وہ کیسے مرتد ہوگا؟ تو اس کا یہ جواب یہی ہے کہ دونوں کے اندر بڑا ڈفرینٹ ہے، کہ یعنی کہ قادیانی کے اور زندیق کے اندر، مرتد کے اندر مرتد اسے کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل لائق ہے، اگر توبہ کر لے اسلام کی طرف واپس لوٹ آ جائے، سوچ و بچار کا اس کو 3 دن تک ٹائم دیا جائے گا، سوچ و بچار کرنے کے بعد واپسی آ جائے تو اس کی توبہ لائق قبول ہے۔ زندیق وہ ہے جس کے عقائد بھی اسلام کے خلاف ہوں، اور وہ جو کہ اپنے آپ کو اسلام کے خلاف پیش کرتا ہو اور اپنی ساری کوششیں، اپنی ساری انتھک کوششیں، اپنی محنتیں اسلام کے خلاف صرف کرتا ہو، اور اپنے جو عقائد ہیں اس کو عین اسلام قرار دیتا ہو، تو وہ زندیق ہے، جو کہ زندیق ہے، جو کہ مرتد سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جو شبہ تھا کہ یہ اس میں مرتد، وہ جیسے وہ شبہ تھا اوپر آیا تھا، تو اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے کہ کہا تھا کہ قادیانی تو جو شروع سے ہی وہ ہو قادیانی ہو، پیدائشی سے خاندانی اعتبار سے وہ قادیانی ہو، تو وہ مرتد کیسے ہوگا؟ مرتد تو وہ کہلاتا ہے جو کہ اسلام لے کر آیا، نعوذ باللہ اسلام ملنے کے بعد وہ قادیانی ہو گیا، مرتد تو وہ کہلاتا ہے۔ تو اس شبہ کا یہی جواب دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا دونوں کے اندر زندیق اور مرتد کے درمیان۔ تو اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جو قادیانی ہے وہ زندیق ہیں، ان سے کسی بھی حال کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر، مرتد سے تو یہ کہ ان سے تو اگر وہ قابل توبہ ہے اس سے تو معاملہ طے پا جائیں گے، مگر زندیق جو ہے، جو کہ اپنے عقائد کے راستے میں نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف وہ اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے، تو ان سے رشتہ وغیرہ کچھ بھی آپ نہیں رکھ سکتے۔ قادیانی لڑکے سے مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں۔ سوال، مسلمان لڑکی جانتی ہوئے بھی اگر قادیانی لڑکے سے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کرے، اس صورت میں لڑکی اپنے مذہب پر رہے اور لڑکا اپنے مذہب پر رہے، نکاح جائز ہوگا یا نہیں؟ اگر لڑکی شادی کر لیتی ہے تو آخرت میں کن لوگوں میں شامل ہوگی؟ جواب، قادیانی مرتد ہے، ان سے نکاح نہیں ہوگا، لڑکی ساری عمر زنا کے گناہ میں مبتلا رہے گی، جیسے کسی سکھ کے عشق میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کر لے۔ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے کسی کو تعلقات ان کے آپس میں ہو گئے، رابطے ان کے بڑھ گئے، اب اس نے اگر نکاح کر لیا تو وہ کن لوگوں کے اندر شامل ہوگی؟ تو کہا ہے کہ ان کا اول تو ان کا نکاح نہیں ہوا، جیسے کہ پہلے آیا تھا کافر زندگی سے قادیانی زندگی ان سے نکاح نہیں ہوتا، اور ان کی اولاد کی شریعت سے یہ بیان کی کہ ان کی اولاد ناجائز ہوگی۔ تو یہاں پر بھی اگر کسی نے نکاح کر لیا تو اول تو نکاح نہیں ہوگا، خدا نخواستہ اگر اولاد ہو گئی تو وہ بھی کیا ہے، نعوذ باللہ ناجائز ہوگی۔ اگر اسی مثال ایسے جیسے کسی نے سکھ سے نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوتا، بد ہو جاتا ہے اگر وہ اسلام قبول نہ کرے، تو اسی طرح یہاں پر بھی نکاح نہیں ہوتا، جیسے کہ کسی بھی غیر مسلم سے آپ نکاح کر لیں جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی نشست، آج کا عنوان، آج کا موضوع۔ امید ہے کہ یہ آپ کو موضوع پسند آ رہا ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ کر رہا ہوگا۔
آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا چینل ہے آپ کے مسائل و مکالم کو آپ سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔